خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ خیالات، کچھ ویڈیوز ایک دم سے وائرل کیوں ہو جاتی ہیں؟ آج ہم اسی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے خیالات، جذبات اور یہاں تک کہ کامیابی بھی ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیلتی ہے، اور یہ جاننا ہماری زندگی کو بالکل بدل سکتا ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی خیال کو اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ وہ ہر طرف پھیل جائے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے محققین نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ انہوں نے ہزاروں گھنٹوں کی ٹیڈ ٹاکس کا تجزیہ کیا، اور جو بات سامنے آئی وہ واقعی حیران کن تھی۔ انہیں جو سب سے بڑا اور غیر متوقع سراغ ملا نا، وہ تھا ہاتھوں کے اشارے۔ ذرا اس گراف کو دیکھیں۔ جو سب سے زیادہ مقبول مقررین تھے، انہوں نے اوسطاً 465 بار اپنے ہاتھوں سے اشارے کیے، جبکہ کم مقبول مقررین نے صرف 272 بار۔ یہ تو تقریباً دگنا فرق ہے۔ تو بھئی ہاتھوں کے اشاروں میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس کی وجہ چھپی ہے ہمارے ارتقاء میں۔ سوچیں ذرا، ہمارے وہ آباء و اجداد جو غاروں میں رہتے تھے، ان کے لیے کسی اجنبی کے ہاتھ دیکھنا زندگی اور موت کا سوال تھا۔ کیا اس کے ہاتھ میں کوئی پتھر یا ہتھیار ہے، یا وہ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے؟ یہ دوست یا دشمن والی جانچ آج بھی ہمارے دماغ میں گہرائی تک موجود ہے، اور ہم لاشعوری طور پر ہاتھوں کو دیکھ کر ہی بھروسے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ونسا وین ایڈورڈز کہتی ہیں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے الفاظ کے مقابلے میں ہاتھوں کے اشاروں کو 12.5 گنا زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جی ہاں، 12.5 گنا، یہ ایک بہت بڑا عدد ہے۔ مطلب کہ ہم جو سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس پر یقین کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہاتھ الفاظ سے کہیں زیادہ اونچا بولتے ہیں۔ لیکن بات صرف ہاتھوں کے اشاروں کی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑے تصور کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جسے ہم متعدی ہونے کا نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال بہت سادہ لیکن گہرا ہے۔ ہم سب متعدی ہیں۔ ہم سب چلتے پھرتے براڈ کاسٹرز کی طرح ہیں۔ ہم مسلسل بنا رکے غیر زبانی، کیمیائی اور جذباتی سگنل بھیج بھی رہے ہیں اور وصول بھی کر رہے ہیں۔ اکثر تو ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بالکل ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ اور تھوڑا عجیب تجربہ کیا گیا۔ محققین نے 2 قسم کے لوگوں کے پسینے کے نمونے لیے، ایک وہ جو ٹریڈ مل پر دوڑ رہے تھے، اور دوسرے وہ جو پہلی بار اسکائی ڈائیونگ کر رہے تھے، یعنی شدید خوف زدہ تھے۔ پھر دوسرے لوگوں کو fMRI اسکینر کے اندر یہ نمونے سونگھنے کو کہا گیا، اور نتیجہ، جن لوگوں نے اسکائی ڈائیونگ والے پسینے کو سونگھا، ان کے دماغ میں خوف والے حصے ایکٹیو ہو گئے، یعنی انہوں نے صرف سونگھ کر ہی خوف کو پکڑ لیا تھا۔ اور یہ صرف کیمیکلز کا کمال نہیں ہے، ایک نظریہ ہے جسے فیشل فیڈ بیک ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ 2 طرفہ ہے، یعنی ہمارے جذبات چہرے پر تو آتے ہی ہیں، لیکن ہمارے چہرے کے تاثرات بھی ہمارے جذبات کو بدل سکتے ہیں۔ جیسے ابھی اگر کوئی مسکرانے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے اسے واقعی تھوڑا بہتر محسوس ہونے لگے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، ہر مسکراہٹ برابر نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے حقیقی، سچی مسکراہٹ جو پورے چہرے پر پھیلتی ہے، آنکھوں تک پہنچتی ہے۔ صرف یہی مسکراہٹ متعدی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک نقلی مسکراہٹ ہے جو صرف ہونٹوں تک محدود رہتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ اس فرق کو فوراً پہچان لیتا ہے، اور اس نقلی مسکراہٹ کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ سارا معاملہ صرف آمنے سامنے کی ملاقاتوں کا نہیں ہے۔ حیران کن طور پر یہ اصول فون پر بھی کام کرتا ہے۔ ایک تجربے میں لوگوں کو صرف ہیلو کی ریکارڈنگ سنائی گئی، اور وہ صرف آواز سن کر خوش، اداس اور غصے والے ہیلو میں آسانی سے فرق بتا سکتے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات، جس ہیلو میں خوشی کا عنصر تھا، اسے سب نے سب سے زیادہ پسند کیا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارا موڈ ہماری آواز کے ذریعے بھی پھیلتا ہے اور پہلے تاثر پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو ہم نے غیر زبانی اشاروں کی بات تو کر لی، اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے الفاظ یعنی اپنی گفتگو سے کیسے جوش اور ولولہ پھیلا سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر چھوٹی موٹی باتیں یعنی اسمال ٹاک بہت بورنگ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آٹو پائلٹ پر چلتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیسے ہیں؟ یہ ایسے سوال ہیں جن کے جواب سوچے سمجھے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بہترین گفتگویں ہوتی ہیں نا، وہ دماغ میں ڈوپامین نامی ایک کیمیکل پیدا کرتی ہیں۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو ہمیں خوشی اور انعام کا احساس دلاتا ہے۔
یہاں اس فرق کو بہت اچھے سے دکھایا گیا ہے۔ دیکھیں، آپ کیا کرتے ہیں پوچھنے کے بجائے یہ پوچھنا کیسا رہے گا کہ آج کل کسی دلچسپ چیز پر کام کر رہے ہیں، یا آپ کیسے ہیں کی جگہ یہ پوچھیں کہ آج کچھ اچھا ہوا۔ یہ چھوٹے سے فرق والے سوالات دوسرے شخص کو مثبت یادوں اور خیالات کی طرف لے جاتے ہیں اور گفتگو فوراً دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک زبردست فائدہ بھی ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے بات کر کے اچھا محسوس کرتا ہے تو اس کا دماغ آپ کے نام کے ساتھ اس اچھے احساس کو جوڑ دیتا ہے۔ اس طرح آپ ان کے ذہن میں ایک ذہنی پوسٹ اٹ نوٹ کی طرح چپک جاتے ہیں، یعنی آپ زیادہ یادگار بن جاتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں سب سے طاقتور پہلو کی طرف، یعنی ہماری اپنی اندرونی حالت، ہماری ذہنیت، ہمارا مائنڈ سیٹ۔ اس کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ تجربہ کیا گیا۔ ذرا تصور کریں، کچھ طلباء سے کہا گیا کہ وہ بغیر کسی تیاری کے ایک مشہور گانا ڈونٹ اسٹاپ بلیونگ گائیں، اور وہ بھی ایک ایسے سافٹ ویئر کے سامنے جو ان کی آواز کی درستگی کو ناپ رہا تھا، یعنی بہت ہی زیادہ دباؤ والی صورتحال تھی۔ اب ذرا نتائج دیکھیں۔ جن طلباء نے گانے سے پہلے خود سے کہا میں گھبرایا ہوا ہوں، ان کی کارکردگی صرف 53% درست تھی، لیکن جن طلباء نے صرف اپنے الفاظ بدلے اور کہا میں پرجوش ہوں، ان کی کارکردگی سیدھا 80% پر پہنچ گئی۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے! اس کی وجہ یہ ہے کہ بے چینی اور جوش جسمانی طور پر تقریباً ایک ہی چیز ہیں۔ دونوں میں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانسیں تیز چلتی ہیں۔ فرق صرف اور صرف ہمارے ذہن کا ہے کہ ہم اس احساس کو کیا نام دیتے ہیں، یعنی ہم اپنے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں صرف انہیں ایک مختلف نام دے کر۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اسے ایک متعدی ٹول کٹ سمجھ لیں۔ اعتماد بڑھانے کے لیے ہاتھوں کے اشاروں کا زیادہ استعمال کریں، حقیقی سچی مسکراہٹ دیں، ایسے سوالات پوچھیں جو دوسروں میں جوش پیدا کریں، اپنی گھبراہٹ کو جوش میں بدلیں، اور آخر میں خراب موڈ میں کبھی فون نہ اٹھائیں۔ تو آخر میں سوال صرف اتنا سا ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ ہماری توانائی، ہمارے الفاظ اور ہمارے جذبات دوسروں تک پہنچتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کیا پھیلانے کا انتخاب کریں گے۔